اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ سبق پڑھیں گے وہ کہکشاں کا سبق پڑھیں گے۔ کہکشاں کے اندر ایک چیپٹر ہے انشائیہ کیا ہے۔ تو انشائیہ کیا ہے یہ ایک مضمون ہے، اور ان کے لکھنے والے جو ہے یہ وزیر آغا ہے، رائٹر وزیر آغا، لکھت وزیر آغا ہے۔ چیپٹر کا نام انشائیہ کیا ہے، اور یہ چیپٹر جو ہے یہ مضمون ہے، افسانہ نہیں ہے بلکہ مضمون ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ انشائیہ سوال جو ہے کتاب کے اندر ہے، اور جواب کو یہاں پہ دیا گیا ہے۔ 1 نمبر 2 نمبر آپ دھیان دیجیے گا۔ 1 نمبر کے اندر ہے انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انشائیہ نثری صنف ہے۔ دوسرا نمبر، کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو جی ہاں، ممیز کرتا ہے، یعنی انشائیہ کو دوسرے اصناف سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے۔ شارٹ یہاں پہ جواب بس اتنا دے دیں گے کافی ہو جائے گا۔ تیسرا نمبر ہے وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیے۔ تو وزیر آغا کا تعلق جو ہے وہ اصناف تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری سے ہے۔ یہ 3 جو ہے، یہ تینوں کے نام یہ ہے، تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری۔ چوتھے نمبر پر آ کر کے دیکھ لیجئے چوتھے نمبر کیا ہے۔ تو چوتھے نمبر کے اندر کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے؟ تو یہاں پہ اس کا جواب 4 نمبر پر دیا گیا کہ انشائیہ کا مقصد جدت ترازی نہیں ہے، انشائیہ کا مقصد جدت ترازی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو یہاں پہ دیا گیا ہے 5ویں نمبر پر کہ خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ کس کی رہین منت ہے انشائیہ کے امتیازی صورت؟ تو انشائیہ کی امتیازی صورت خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے، 5واں نمبر۔ 6واں نمبر کیا ہے؟ وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام دیکھیے۔ ایک کتاب کا نام ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، یہاں پہ تنزو، تیزو نہیں تنزو، یہاں پہ تھوڑا درست کر لیتے ہیں، طنز و مزاح۔ اور اردو دوسرا کتاب ہے اردو شاعری کا مزاج، اور تیسرا جو ہے تیسری کتاب ہے نظم جدید کی کروٹیں۔ یہ 6واں نمبر کا سوال جواب ہو گیا۔ 7واں نمبر کیا ہے؟ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو یہاں پہ 7واں نمبر ہے ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ 8واں نمبر کیا ہے؟ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختصار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ جواب اس کا 8ویں نمبر پر یہ کہ ہاں، علیحدہ نظر آتا ہے، یعنی انشائیہ دوسرے اصناف سے اپنے اختصار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک باعث تک کے اس کو جوڑ لیجئے گا، اور علیحدہ نظر آتا ہے اس کو لگا دیجیے گا تو پورا جواب ہو جائے گا، ورنہ تو صرف اتنا ہی جواب کافی ہے۔ آگے ہے مختصر گفتگو، چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہلا نمبر ہے، یہاں بھی پہلا نمبر ہے، تو اس طریقے سے جواب دیا گیا ہے کہ وہاں کا پہلا نمبر کا جواب یہاں پہ پہلا نمبر دیا گیا۔ تو انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں فرق بیان کیا گیا کہ انشائیہ اور مضمون میں فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، اور انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے، لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے۔ یہاں تک جو ہے اس کا مختصر سا جواب دیا گیا۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دی گئی ہے سمجھانے کے طور پر کہ جس طرح روداد، خاکہ سوانح، حیات وغیرہ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں، انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے۔ اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مضمون کی ایک قسم سمجھنا چاہیے۔ اب دوسرا نمبر پر ہے کہ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دوسرا نمبر کا جواب دیا گیا کہ انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، سطح زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ انشائیہ لکھتے وقت کبھی فراز کی طرف اٹھتا ہے، کبھی اونچائی کی طرف، اور کبھی نشیب کی طرف، کبھی جو ہے نیچائی کی طرف جھکتا ہے، نشیب کی طرف، پھر فوراً اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر کا جواب ہے، تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟
یہاں پہ بتایا گیا، یہاں پہ اس کا جواب دیا گیا کہ انشائیہ کے خالق کی مثال، یہاں پہ مثال ہوگی، انشائیہ کے خالق کی مثال ایک ملکی سیاح کی طرح ہوتا ہے، کہ جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک سیاح کی طرح، یہاں تک آپ کا جواب ہے۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک ملکی سیاح کی طرح ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے اس کا مختصر سا جواب یہ۔ اس کی وضاحت جو سمجھانے کے طور پر کیا کہا، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک سیاح کو نئے، سیاح یعنی سفر کرنے والا، گھومنے پھرنے، جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک کی بہت سی ایسی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے، اس ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام اسی طرح ایک انشائیہ اسی طرح یہاں پہ ہونی چاہیے کہ اسی طرح ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے تمام مظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ اتنا بتایا گیا، ورنہ تو آپ کا سوال کا جواب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں انشائیہ کے خالق کی مثال ایک ملکی سیاح کی طرح ہے۔ اب دیکھیے چوتھا نمبر کو، چوتھا نمبر کیا ہے؟ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجیے۔ تو عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے، یہاں تک آپ کا جواب ہے۔ اب جو ہے جواب اس کی وضاحت دیکھیے آگے، بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت کو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی مرکزیت کو انشائیہ میں موضوع جو موضوع ہے اس کی مرکزیت کو قائم رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بتایا کہ اس کے قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ انشائیہ نگار جو ہوتے ہیں وہ موضوع سے ہٹ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر واپس اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں، اپنے جو اہم موضوع ہے وہ اہم موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ چلیے پانچواں نمبر کیا ہے؟ پانچواں نمبر میں دیکھیے وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار ضرور لوٹتا ہے؟ تو بھائی وہ مرکزی نقطہ ہموار سطح، یہ مرکزی نقطہ ہے، ہموار سطح جس پر انشائیہ نگار ہر بار ضرور لوٹتا ہے۔ یہاں پہ ہے خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر ہے کہ مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ ہوتا ہے، یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ گھٹا ہوا، لچیلا، تو یہاں پہ جو ہے نمبر ایک پر لچیلا آئے گا۔ دوسرا جو ہے انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں گہری کا احساس ہوتا ہے، گہری کیا؟ اس خالی جگہ پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ مماثلت ہوگا، یہاں پہ دوسرے نمبر پر مماثلت لکھ دیا۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ انشائیہ نگار طریقہ کار اختیار کرتا ہے، رسمی یا غیر رسمی؟ کون سے طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟ تو یہاں پہ لکھ دیا کہ غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ تو چوتھے نمبر دیکھیے، چوتھے نمبر پر ہے کہ انشائیہ کی صنف موڈ کے پیداوار ہے، تو شگفتہ، غمگین، یہاں پہ جو ہے شگفتہ ہوگا، یعنی شگفتہ موڈ کا پیداوار ہے۔ نیچے دیکھیے، نیچے ہے لکھا ہوا کہ درج ذیل الفاظ کے جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ تھوڑا اٹک کے چل رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ درج ذیل الفاظ کے جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ یہاں پہ دیکھیے پہلا جملہ ہے ہیئت، ہیئت، تو ہیئت یہ مؤنث لفظ ہے، اور ہیئت کے جملہ جو ہے تمہاری ہیئت قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ مضمون، یہاں پہ دوسرا لفظ ہے مضمون، تو مضمون یہ مذکر ہے، اس کا جملہ بنا ہوا ہے میرا مضمون شائع ہوا، چھاپا گیا، پھیل گیا، شائع ہوا، چھپایا گیا، چھاپا گیا، چھاپا گیا، جو بھی ہے۔ تیسرا آزادی، مؤنث، تو آزادی مؤنث ہے، تمہیں آزادی مل گئی، یہ تمہیں آزادی مل گئی، اس کا جملہ۔ چوتھا لفظ جو ہے وہ صنف ہے، مذکر ہے یہ لفظ، انشائیہ کا صنف نثر ہے۔ پانچواں لفظ ہے لباس، یہ بھی مذکر ہے، تمہارا لباس نیا ہے۔ چھٹا لفظ ہے حقہ، مذکر ہے، تمہارا حقہ پانی بند ہو گیا، یہ بھی کہاوت کے طور پر کہا جاتا ہے، کسی سے بات چیت سب چیز بند کرنے کے لیے یہ لفظ لیے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ انشائیہ مذکر ہے، بطرس بخاری کا انشائیہ
बतरस बुखारा का इंशाइया अच्छा है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे क्या मंदर से वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। तो वाहिद हद है, इसकी जमा हदूद है, नक्श वाहिद है, नकूश जमा है, ज़ाब्ता वाहिद है, जवाबिद जमा है, मजहर वाहिद है, मज़ाहिर जमा है, सूरत वाहिद है, सुवर जमा है। अब नीचे और उससे नीचे जो है मंदरजा झेल अल्फाज के मुतदा अजदाद, अल्फाज के अजदाद, तो अल्फाज के अजदाद देख लीजिए। ताज़ा का अजदाद वासी है, रोशन के ज़िद जो है तारीकी है, हुस्न के ज़िद जो है कबा है, कबह, कुफ्र के ज़िद ईमान है, अर्ज़ के ज़िद समा है, आसमान है, समा इसी को आसमान कहते हैं, तरक्की की ज़िद तनज़ुली है। आगे जो है मुतरादिफ, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए, ये भी मुतरादिफ है, मुतरादिफ अल्फाज। सूरत शक्ल, सूरत ये इसका मुतरादिफ शक्ल है, ढांचा उसका मुतरादिफ खाका है, तारीख उसका मुतरादिफ अंधेरा है, सयाह उसका मुतरादिफ सेहरा गर्द है, और इलाहदा उसका मुतरादिफ अलग है। तो बस आज का सबक यहीं तक है। आप हजरात जो है इसको गौर से पढ़ें, अपने कॉपियों में नोट कर लें, उसके बाद इसको ज़रूर याद करें ताकि इम्तिहान में आप ये कामयाब हो सके और आसानी हो सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मैं यही कहूँगा कि आप इसको जो है ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और वो भी जो है अपने इम्तिहान की तैयारी कर पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।